بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ تمارین فارسی کا یہ ہمارا دوسرا حلقہ ہے، دوسرا درس ہے، اور جیسا کہ کل ہم نے وضاحت کر دی تھی کہ اس سے قبل ہم فارسی زبان سیکھیے کا ایک مکمل حصہ یعنی قواعد زبان فارسی پڑھ چکے ہیں۔ جب تک وہ قواعد آپ نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے تو تمارین میں آپ کو دقت ہوگی۔ تو ان قواعد کو پڑھنا پہلا مرحلہ ہے اور تمارین میں ان کو برتنا یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تمارین مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارا فوکس یہ ہوگا کہ ہم جملہ اسمیہ سے آغاز کریں گے اور اس انداز سے کہ اس میں نئی لغات بھی آتی جائیں گی، کلمات آتے جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم جملہ اور اس کا مختلف جو انداز ہیں ان میں پھر حروف کا استعمال بھی ہوگا۔ کہیں حروف استفہام استعمال ہو رہے ہیں تو کہیں حروف اضافت استعمال ہو رہے ہیں، اور اسی طریقے سے کہیں ہم مفرد اور جمع یعنی واحد جمع کا لحاظ رکھ رہے ہیں، کہیں ہم ضمائر کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب ہم جملے کی اگلی شکل کی طرف بڑھتے ہیں تو جملہ فعلیہ آتا ہے، اور اس میں ہم تمام افعال کو اس کی مشق کر رہے ہیں۔ پھر ہم کچھ فارسی محاورات کو سامنے رکھتے ہوئے مشق کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم حروف جتنے بھی ہم نے پڑھے ان کے جو مختلف استعمالات ہیں، تو یہ ہماری مخصوص تمارین ہیں جو آگے جا کر ہمیں بہت ہی فائدہ دینے والی ہیں۔ تو لکھیں جی، تمرین نمبر 1، جملہ اسمیہ۔ اب جملہ اسمیہ کے بارے میں تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہم کسی شخص یا کسی چیز کے بارے میں کوئی خبر دے رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر جو ہمارا جملہ بنتا ہے اسے جملہ اسمیہ خبریہ کہتے ہیں۔ یہ الگ بات کہ خبر وہ واقع کے مطابق ہے یا واقع کے مطابق نہیں ہے۔ اگر واقع کے مطابق ہو تو وہ صدق ہے، اور واقع کے مطابق نہ ہو تو وہ کذب ہے۔ لہذا صدق و کذب کا یہاں جملے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا صرف جو ہے ہم جو بات کر رہے ہیں اس کے جو ہم نے ارکان کو دیکھنا ہے، اور سب سے بڑی چیز اس میں اسناد ہے، یعنی مسند الیہ، مسند اور اسناد۔ ہم مثال کے طور پر اپنی والدہ گرامی کے بارے میں کہتے ہیں کہ مادر من مہربان است، تو یہ ایک ہم نے جملہ کہا کہ میری والدہ مہربان ہے۔ تو اس میں ہم نے جو مہربان ہونے کی یہ ایک تو خبر ہم نے دی کہ جو میری مادر ہے وہ مہربان ہے، دوسری مہربان ہونے کی جو اسناد ہے وہ ہم نے مادر من کی طرف کی۔ اچھا، اب آپ اس چھوٹے سے جملے پہ غور کریں تو اس کے شروع میں آیا ہے مادر من، اس کے نیچے آپ خط کھینچیں تو جب ہم نے غور کیا تو یہ مرکب اضافی تھا، مادر مضاف اور من ضمیر منفصل جو ہے مضاف الیہ۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ایک جملہ جو ہے اس میں مرکبات آتے ہیں، اور مرکبات سے مل کر وہ جملہ بنتا ہے۔ پھر جب دوسرا ہم نے غور کیا دوسری بار تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ مرکب اضافی ہے، تو پھر اس سے ہمیں پتہ چلا کہ کہیں مرکب اضافی ہوگا، کہیں مرکب توصیفی ہوگا۔ تو اب کچھ لکھیے جی۔ اب سوال کا انداز یہ ہوگا کہ یعنی گویا پہلا سوال اب یوں بنائیں، با کلمات زیر جملہ بسازید۔ در ذیل کلمات سے جملے بنائیے۔ بے شک آپ اردو میں ترجمہ ساتھ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں۔ اب پہلے ہم یہ جو کلمات ہیں نا، ہم نے مرکبات کو بھی کلمات ہی کہہ دیا ہے،
تو کچھ وہ لکھیں گے. لکھیں جی منزل من. اب جہاں آپ منزل من لکھیں گے نا تو اس کے آگے چھوٹا سا ایک خط کھینچ کے لکیر باقی خالی چھوڑ دیں، کیونکہ بعد میں ہم نے وہاں جملہ لکھنا ہے. اگلے نمبر 2 خدائے ماں. نمبر 3 کتاب تو یا کتاب تو، دونوں طریقے سے پڑھتے ہیں. نمبر 4 اتاق شما، یہ توئے اور قاف کینچی والے کے ساتھ. اتاق شما. اگلا لکھیں جی مرکب دو چرخہ او. دو چرخہ لکھیں گے تو پھر اس کی ہا جو ہے اضافت میں حمزہ سے بدلے گی. دو چرخہ او. آگے لکھیں گے جی کوچہ ایشان. جس کو نون غنہ پڑھیں گے تو کوچہ ایشان پڑھیں گے. آگے لکھیں جی اسم شما. اب یہاں ہم رکیں گے، اور جو ہم نے یہ مرکبات بنائے ہیں، تو چونکہ ہمارا بنیادی سوال ہے کہ با کلمات زیر جملہ بساز زید، تو ہم ساتھ ساتھ جملہ بنائیں گے. تو پہلا ہم نے لکھا جی منزل من. تو منزل من کا معنی ہے جی ہمارا گھر، میرا گھر. تو اب اس کا ہم جملہ بنائیں گے منزل من در شمال شہر است. یعنی میرا گھر شہر کی شمال کی جانب ہے. اگلا ہمارا مرکب تھا خدائے ماں. تو اس کا ہم نے جملہ سازی میں یوں کہا خدائے ماں مہربان است. تو وہی جو مرکب آپ نے لکھا ہوا ہے اس کے آگے ایک چھوٹی سی لکیر کھینچیں گے، آگے پھر یہ لکھ دیں گے. تو ویسے تو جملہ کے درمیان لکیر نہیں کھینچی جاتی، خط نہیں کھینچا جاتا، لیکن یہ ہم سمجھنے کے لیے کہ ذرا مرکب کو ہم الگ رکھ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس جملہ میں مرکب سٹارٹ میں آیا ہے. ضروری نہیں کہ کوئی بھی مرکب اضافی یا مرکب توصیفی جملہ کے شروع میں ہی آئے. آگے جی کتاب تو. کتاب تو یا کتاب تو قرآن است. تمہاری کتاب قرآن ہے. آگے جی اتاق شما. اتاق شما کجا است. آپ کا کمرہ کہاں ہے. آگے ہے جی دو چرخہ او. دو چرخہ او اینجا است. اس کی سائیکل یہاں ہے. آگے تھا جی کوچہ ایشان، ان کی گلی. تو اب اس میں جو ہے نا اون جو ہے جمع کے لیے استعمال ہوا نا، ایشان او کی جمع ہو گئی نا، اوشان یا ایشان. تو اس کا جملہ لکھیں جی در کوچہ ایشان. در کوچہ ایشان کیست. ان کے گلی میں کون ہے. یہ جو کیست ہے نا یہ ہے کہ جمع است. تو پھر اس کو جب ملا کے لکھتے ہیں تو ہا کو یا میں تبدیل کر دیتے. اب آگے جو ہمارے مرکبات اضافی آئیں گے ان میں ہمارا مکالمہ چلے گا. تو اب آپ یہ لکھنا شروع کریں. لکھیں گے تو آپ اسی طرح ہی کافی حد تک جملے جو ہیں وہ اس میں مرکب اضافی چونکہ شروع میں آ رہا ہے تو لکھیں گے آپ اسی طرح ہی. یعنی مرکب جملہ سنیں گے تو مرکب اضافی کے بعد چھوٹی سی لکیر کھینچ دیں گے. اسم شما چیست. آپ کا نام کیا ہے. اب اسم شما کے بعد آپ نے لکیر کھینچنی ہے تاکہ اسم شما مرکب اضافی آپ کے ذہن میں رہے. نیچے لکھیں جی اسم من وسیم است.
آگے جی، منزل شما کجاست، آپ کا گھر کہاں ہے؟ منزل من در شمال شہر است. در شمال شہر است. آگے لکھیں جی، منزل شما چند طبقہ است. طبقہ جیسے لکھتے ہیں، یہ طبقہ سے مراد یہاں عمارت ہے، بلڈنگ ہے. منزل من دو طبقہ است. آگے لکھیں جی، در منزل وسیم، تھوڑا سا ہم نے مرکب اضافی کو چینج کیا، یعنی شما کی جگہ ہم نے وسیم کر لیا. در منزل وسیم چند تا اتاق است. ہم نے پڑھا تھا کہ کبھی عدد کے ساتھ اس کے آخر میں تا لگا دیتے ہیں تعداد بتانے کے لیے، جیسے 2 تا سے تا 4 تا، تو یہ چند تا. در منزل وسیم 5 تا اتاق است. وسیم کے گھر میں 5 کمرے ہیں. ایک کمرہ تو جب بھی گھر بندہ بنائے تو ایک کمرہ تو کتب خانے کے طور پر بالکل پہلی سوچ لینا چاہیے، کیونکہ کتابیں ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہیں نا، تو پھر آگے جا کے بڑی تکلیف ہوتی ہے. ان کی جگہ کوئی نہیں ہوتی، گھر والے کتابوں کو فالتو سمجھنے شروع کر دیتے کہ ہر طرف آپ کی کتابیں پڑھی ہیں، بیچیں ان کو، ردی والے کو دیں، اس قسم کا. تو یہ ایک اچھا جو ذہن ہے نا، وہ اس کا ہے کہ جو پہلے ہی گھر بناتے وقت یہ ذہن میں رکھتا ہے کہ مجھے اگر پورا کمرہ پہلے تو بنانا چاہیے، اگر پورا کمرہ نہیں تو کم از کم مختلف شیلفز جو ہیں وہ بنا دینی چاہیے، تاکہ کتابیں ہمارے. جی جی جی، یہ عدد کے ساتھ لگے گا. ہاں جی، غلط نہیں ہوگا، لیکن وہ بولنے کا انداز ہے ان کا، وہ جب اس طرح تعداد بتا رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح وہ کرتے ہیں. آگے جی سوالیہ انداز ہوگا، آیا در منزل او. اب آپ نے منزل او کے نیچے خط کھینچنا ہے، کیونکہ اب ہمارا مرکب جملے کے درمیان آ گیا ہے. آیا در منزل او تلویزیون ہست. یہاں ہست لکھیں گے کیونکہ یہ وجود، ہست جب ہے یہ پورے ایک وجود کے بارے میں، اور خاص کر جب بے جان چیز ہوتی ہے تو پوچھا جاتا ہے. آیا، یہ تو ہو گیا حرف استفہام. آیا در منزل او تلویزیون ہست. کیا اس کے گھر میں ٹیلی ویژن ہے؟ نہ خیر در منزل او تلویزیون نیست. یہ نہ خیر جو ہے، یہ کبھی خیر بھی بول دیتے ہیں، نہ خیر یہ نہیں کے معنی میں ہے. نہ خیر اس کے بعد آپ کوما لگائیں گے کیونکہ یہ الگ ہو گیا، جیسے کہ آیا اوپر الگ تھا. نہ خیر در منزل او تلویزیون نیست. نہیں، اس کے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں ہے. ویسے میں سوچ رہا ہوں کہ اب مجھے بھی ٹیلی ویژن جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے، یہ کیبل وغیرہ کا، کیونکہ بہت ہی تیزی سے حالات بدل رہے ہیں. تو صرف موبائل پر، یوٹیوب پر گزارا مشکل نظر آ رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال تھا کہ اس سے وقت بہت ضائع ہوتا ہے اور لکھنے میں بہت دقت ہوتی ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال یہی ہے کہ استعمال میں ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کا اچھا استعمال کرتے ہیں، بہتر کرتے ہیں، تو وہ اس کو رکھنا چاہیے. اس میں آسانی ہوتی ہے کہ حالات حاضرہ سے بھی آگاہی ہوتی ہے. اس میں پھر عرب سننے کے لیے تو ظاہر ہے وہ ڈش وغیرہ کا اہتمام کرنا پڑے گا نا. ہاں جی، اگر قادیانیوں اور یہودیوں کو سننا ہے تو.
کسی نہ کسی طرح یہ لوگ اس کو جو ہے نا وہ ٹیون کر لیتے ہیں، لیکن ڈش پہ تو خیر ہر چیز اوپن ہے. صحیح. ڈش لگوال ایک اچھی سی ڈش لگوا دیتا. صحیح. آگے لکھیں جی آیا در منزل او چمن ہست. کیا اب یہ چونکہ موسم تبدیل ہو رہا ہے نا تو پشتوں میں کہتے ہیں ٹخے ٹخے. اب یہ بھی آہستہ آہستہ شروع ہو جائے گا. یخنی شروع شو، سردی شروع ہو گئی ہے. یہ ہمارا جو اٹک کا علاقہ ہے، یہ تھوڑا سا جو علاقہ ہے نا، یہ تھوڑا سا پیچھے سے لے کر اٹک اور پھر اسلام آباد اور آگے مری تک، یہ جو پٹی ہے نا ایک ہی پٹی ہے، تو اس میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے. اس میں صبح کی نماز کے بعد تھوڑا سا بھی جو پانی رات کو کہیں پڑا وہ برف بنا ہوتا ہے بہت ہی. تو پھر پانی سے تو سر بچنا چاہیے پھر ان دنوں میں. جی پانی تو میں تو گرم کر کے پیتا ہوں نا. جی کعبہ اور وہ جو ہے کعبے کا استعمال تھوڑا سا بڑھاتے ہیں. جی کعوہ چلتا ہے میرا، یہ اس کا اجوائن کا. جی جی. بلے، اب ہم نے آیا اوپر نہ خیر پڑا، اب ہم یہاں پڑھیں گے بلے. تو بلے کے بعد بھی آپ نے قومہ لگا لینا ہے، اور بلے جو ہے وہ تو ساؤنڈ کے اعتبار سے بڑی یہی ہے. تو میرا جو خیال ہے وہ ان کا عبدالعزیز خالد، ان کی وہ میں چلتا ہوں. وہ بھی میری طرح ہی کہتے تھے کہ یہ بڑی یہ جہاں ہے بڑی یہ لکھو، یہ کیا بے وقوفی ہے. تو میں بھی انہی کے طریقے پہ چلتا ہوں. تو بلے بڑی یہ کے ساتھ ہی لکھنا چاہیے، لیکن فارسی جدید جو ایران کی کتابیں آپ کو چھوٹی یہ کے ساتھ ہی ملے گا. بلے کا معنی یس ہاں. بلے در منزل او یا منزل ایشان چمن ہست. جی ہاں ان کے گھر میں باغ ہے. آیا در اتاق وسیم بخاری ہست. کیا وسیم کے کمرے میں ہیٹر ہے؟ کل میں جو ہے نا وہ چیک کر رہا تھا تو میں نے کچھ جملوں کا اضافہ کیا، تو میں نے کہا یہ ہیٹر کے دن ہے، لگاؤ اس کو بھی اس میں. میں تو اپنے کمرے میں ہیٹر استعمال نہیں کرتا. پوائنٹ لگا ہوا ہے لیکن بالکل استعمال نہیں کرتا. وہ کچھ باتیں مولانا عطا محمد بندیالوی والی بھی ماننی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ جو چیز گول پھرتی ہے وہ نیچے آتی ہے، منطق کا اصول ہے. تو وہ پھر فلسفہ کا، تو وہ اس پنکھے کے نیچے نہیں سوتے تھے، تو اسٹینڈ والا پنکھا تو وہ استعمال کرتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ چھت والا پنکھا جو ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ جو گول چیز پھرتی ہے وہ نیچے آتی ہے. تو پوری زندگی انہوں نے نہیں کیا. تو ایسے ہی کمرے میں اگر ہیٹر ہوگا تو کسی نہ کسی وقت وہ جلائے گا. تو کچھ باتیں مولانا عطا محمد بندیالوی کی پنکھے والی ان کی مان لینی چاہیے، ہیٹر والی میری مان لیں. ایک حد تک جب دروازے کھلے ہوں، کھڑکی کھلی ہو، ایک حد تک جو استعمال ہے کسی بھی چیز کا اس میں اعتدال کی قید لگا کر، تو وہ چیزیں بنی اسی لیے ہیں. بلے در اتاق وسیم بخاری ہست. اب ہم کچھ اور مرکبات پڑھیں گے جی. تو ہم اس کا سوال یوں بنا لیں گے: کلمات زیر را باردو ترجمہ کنید. لکھیں جی: دستے دوست،
دوست کا ہاتھ ہو گیا جی. آگے لکھیں جی خوئے دشمن. اب جب واو آخر میں آ جاتا ہے نا جی خو، تو اس کو پھر یا کے ساتھ اور اس کے اوپر حمزہ لگا کے اسے مضاف بناتے ہیں. آگے جی شتر حبیب. اس کے بعد ہے جی مستر ہشام. آگے لکھیں جی دختر پاکستان. آگے لکھیں جی زوجہ آصف. اس کے بعد ہے جی خوشہ انگور. اس کے بعد جی دوچرخہ وسیم. آگے آئے گا جی اتاق ہشام. اس کے بعد آئے گا جی گربہ خالد. اس کے بعد لکھیں جی دہانے گاؤ. آگے لکھیں جی سرے بز. اس کے بعد لکھیں جی کتاب من. پھر لکھیں جی مداد تو. استاد ما. مادر شما. اس کے بعد لکھیں جی پدر او. آگے لکھیں جی اتاق خواب. آگے لکھیں جی کاسہ من. پھر لکھیں جی آپ گرم کن. یہ آپ گرم جو ہے نا، یہ با کو گاف کے ساتھ ملا بھی دیتے ہیں. آپ گرم کن. اس کے بعد لکھیں جی آش پز خانہ. آش پز خانہ. آش پز خانہ. الف مدہ شین پے، بائے فارسی پے. آش پز خانہ. تو اب ان کا اردو ترجمہ آپ نے نیچے لکھ لینا ہے، اور اس میں کوئی کامی الفاظ ہیں جو آپ کو نہ آتے ہوں. آپ گرم کن کا معنی ہے پانی گرم کرنے والا. ٹھیک ہے جی. اور آشپز خانہ کا معنی ہے باورچی خانہ. اتاق خواب کا معنی ہے سونے کا کمرہ جی. اور شتر حبیب، حبیب کا اونٹ. خوئے دشمن، دشمن کی عادت. دست دوست، دوست کا ہاتھ. گربہ خالد، خالد کی بلی. انگور کا خوشہ. وسیم کی سائیکل. آصف کی بیوی. پاکستان کی بیٹی. ہشام کا یہ مستر جو ہے، ویسے تو پرانا جو وہ ہوتا تھا جس پہ لکھتے تھے کتاب، لیکن یہاں مستر سے مراد یہ اسکیل ہے. اور کاسا جو ہے وہ کپ کے معنی میں بھی ہے، گلاس کے معنی میں بھی ہے، میرا گلاس. اور گاؤ کا یعنی گائے کا منہ. سر بز بکری کا سر. کتاب من میری کتاب. مداد تو تیری پینسل. مداد جو ہے وہ کچی پینسل. اب یہ مرکبات ہیں جی. تو ان کا یہاں تو ہم نے یہ تمرین کرائی کہ ان کے اردو معانی لکھیں، لیکن جو بعد میں آپ نے ان کی تمرین کرنی ہے وہ ہوگی آپ نے ان سے جملے بنانے ہیں.
بائی مرکبات اضافی جملہ بسازیت، بائی مرکبات اضافی جملہ بسازیت۔ اب یہ ہمارا اس میں ہم نے دیکھا کہ اس میں ہم حروف بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم مرکبات اضافی بھی پڑھ رہے ہیں۔ اب کچھ ہم ایسے مرکبات لکھیں گے کہ وہ مرکبات لکھیں گے اور ان کا جملہ اس انداز سے بنانا ہوگا کہ یہ مرکبات شروع میں آئیں، اور جملہ تو ظاہر ہے جملہ اسمیہ ہی ہوگا کیونکہ جملہ فعلیہ تو ابھی ہم نے سٹارٹ ہی نہیں کیا۔ تو پہلا مرکب لکھیں جی دست قدرت، قدرت کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ۔ آگے لکھیں جی خدائے کائنات، تو جب کسی اسم کے آخر میں الف آئے تو وہ بھی واو کی طرح اضافت میں یا اور حمزہ سے بدلے گا، خدائے کائنات۔ آگے لکھیں جی رسول موجودات، موجود کی جمع یعنی مراد مخلوقات۔ نمبر 4 بہار ایمان۔ نمبر 5 بندہ خدا۔ نمبر 6 ماہ رمضان۔ نمبر 7 خلیفہ اسلام۔ نمبر 8 سرزمین پاکستان۔ نمبر 9 گلستان سعدی۔ نمبر 10 بوستان سعدی۔ اب اگلی ہماری تمرین جملہ اسمیہ کی یہ ہوگی کہ ہم کچھ فارسی جملے لکھیں گے تو ان کا اردو میں ترجمہ کریں گے۔ جملات زیر را با اردو ترجمہ کنید۔ اب یہ ایک یعنی آپ کا جدول ہی بنے گا تو ایک سائڈ پہ فارسی لکھتے جائیں، بعد میں پھر ان کا آپ نے ترجمہ لکھ لینا۔ نمبر 1 مادر مہربان است۔ آگے لکھیں جی آسمان آبی است۔ آگے جی فاطمہ دختر است۔ آگے لکھیں جی مداد چوبی است۔ آگے لکھیں جی انار ترش است۔ آگے لکھیں جی سیب میوہ است۔ اس کے بعد لکھیں جی طوطی پرندہ است۔ اس کے بعد لکھیں جی شتر حیوان است۔ اس کے بعد لکھیں جی کاغذ سفید است۔ آگے لکھیں گے جی فاطمہ مریض بود۔ اس کے بعد لکھیں گے چراغ روشن بود۔ پھر لکھیں گے کارد
یعنی کہ کتاب والا کاف اور رے اور دال. کارد تیز بود. اس کے بعد لکھیں گے جی میز، اور اس کو ذرا میز کر کے پڑھتے ہیں. میز سنگین بود. آگے لکھیں گے بچہ کوچک بیمار بود. اس کے بعد لکھیں گے درخت سرسبز بود. آگے لکھیں گے جی بچہ ہی کر لیں، بچہ زخمی بود. یہ کتنے جملے ہو گئے جی؟ اچھا آگے لکھیں غذا خوش مزہ بود. سترہ ہو 17 ہو گئے. چلے 3 اور لکھیں. کتاب بزرگ است. اور وسیم سالم است. حسن رانندہ است. اب 20 پورے ہو گئے جی. جی اب اس میں جو ہم نے لکھوایا حسن رانندہ است، رانندہ کس کو کہتے ہیں؟ راند، تو پھر رانندہ چلانے والا، تو یہاں مراد کیا ہو گیا؟ ڈرائیور. رانندہ ہو گیا ہانکنے والا، چلانے والا، تو یہاں مراد نیا جدید معنی ڈرائیور. خوش مزہ کا معنی لذیذ، اور ترش کا معنی کھٹا، اور آبی کا پہلے بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے نیلا، اور بزرگ کا معنی یہاں بڑا. اچھا یہ جو اور اس کے مقابلے میں کوچک چھوٹا، تو یہ کوچک اور بزرگ جو ہے کسی چیز کی چھوٹائی اور بڑائی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. یہاں بزرگ کا وہ بلاغی معنی نہیں ہے جی کہ آپ ہمارے بزرگ ہیں دعا کیجئے، وہ نہیں. سالم کا معنی ہے تندرست، اور اس کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ مریض. مداد کا معنی پینسل، اور چوبی لکڑی والی پینسل. اور کوئی ایسا لفظ جو اس میں نیا آیا ہو؟ توتی، یہ توتی مشہور جسے ہم طوطا کہتے ہیں. سنگین کا معنی بھاری، میز سنگین است. جی اور کارد کار چھری کو کہتے ہیں. کوئی اور لفظ رہتا ہے جی؟ نہیں ٹھیک ٹھیک ہو گیا جی. اب جو اگلی مشق ہے جملہ اسمیہ کی تمرین، وہ اردو جملے ہوں گے اور ان کا فارسی میں ترجمہ کرنا ہوگا. جملات زیر را بفارسی ترجمہ کنید. لکھیں جی سائیکل بڑی ہے. استاد
مہربان ہے. کھانا لذیذ ہے. سیب میٹھا تھا. فاطمہ پاکستان کی بیٹی ہے. درخت سرسبز ہے. وسیم تندرست ہے. چابی کہاں ہے؟ چابی کے لیے استعمال ہوتا ہے جی کلید. چابی کہاں ہے؟ تمہاری پینسل ادھر ہے. ادھر کی اینجا. ہاں جی اینجا. میرا گلاس نیلا ہے. چلیں جی اب اس کا آپ کچھ سیکنڈ کے وقفے کے ساتھ اس کا فارسی ان کا فارسی ترجمہ کریں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. سائیکل بڑی ہے. دو چرخہ بزرگ است. دو چرخہ بزرگ است. استاد مہربان ہے. استاد مہربان است. جی. کھانا لذیذ ہے. طعام خوش مزہ است. غذا، اس کے لیے غذا کا لفظ آج ہم نے پڑھا ہے نا، وہی زیادہ استعمال کرتے ہیں. جی. غذا جی. لذیذ کے لیے ہم بولیں گے خوش مزہ. ہاں جی خوش مزہ است. اور سیب میٹھا تھا. سیب شیرین بود. شیرین بود. نبورا بھی نون پورا بھی پڑھ سکتے ہیں. شیرین بود. شیرین بود. جہاں کوئی رکاوٹ نہ ہو تو وہاں نون پورا پڑھیں. ہاں جی ٹھیک. فاطمہ پاکستان کی بیٹی ہے. فاطمہ دختر پاکستان است. ٹھیک ہو گئی. درخت سرسبز ہے. درخت سرسبز است. ٹھیک. وسیم تندرست ہے. تندرست کا تندرست ہی ہوگا. جو سالم بنے، یہ جو تندرست ہے نا، یہ تو ہم اردو میں ہم نے بنایا نا. ہاں جی وسیم سالم است. جی چابی کہاں ہے؟ کلید کجا است. ٹھیک ہو گئی. یا کیست بھی ٹھیک ہے. نہیں کجا است. نہیں کجا کجا است ٹھیک. تمہاری پینسل ادھر ہے. مدادے تو اینجا است. ٹھیک ہو گئی. یا مدادے شما اینجا است. میرا گلاس نیلا ہے. جی گلاس کی وہ جو کاسا میں نے کہا ہے نا، کاسا. کاسا. کاسا من آبی است. آبی است. پورے ہو گئے جی. ہاں جی. اب یہ تمارین کا سلسلہ اختتام پذیر ہو گیا، اور کل ہم جملہ اسمیہ کے اندر ہی رہیں گے، لیکن کچھ اور جو جملے کے رنگ ہیں ادھر آئیں گے. اب جو ہم نے کہا تھا کہ ہم ساتھ ساتھ کچھ ووکیبولری اپنی بڑھاتے رہیں گے، تو اس میں ہم آئیں گے جی مرکب مصادر کی طرف، اور وہ اسی طرح ہی جیسا کہ ہم نے عام مصادر پڑھے تھے نا، اسی طرح ہی ہم ان کو بھی پڑھیں گے. تو یہ آپ کے دو جدول بن جائیں گے. ایک میں آپ مرکب مصدر لکھیں گے اور دوسرے میں اس کا اردو معنی لکھتے جائیں گے. تو سب سے پہلے لکھیں جی آب آوردن.
اب اس کا جو ہمیں معنی ہم سمجھ رہے ہیں نا، آوردن کا مطلب لانا، تو اس کا مطلب پانی لانا، لیکن یہ اس کا معنی نہیں ہے. میں نے کہا تھا کہ مرکب مصادر عموماً وہ محاورہ کلام ہوتا ہے، محاورہ. تو اس کا معنی ہے آنکھ میں پانی اترانا. جی. آگے لکھیں جی آب از سر گزشتن. اب اس کا لفظی معنی ہے پانی سر سے اونچا ہو جانا، اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہوگا حوصلہ جواب دے جانا. آگے جی آب افتادن نمبر 3. منہ میں پانی بھر آنا. اسی معنی میں آپ انداختن بھی بولتے ہیں، تو وہ چوتھے نمبر پر لکھ لیں، آپ انداختن. آگے جی آپ باختن بے آبرو ہونا. اور اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے آپ بردن بے آبرو کرنا. آگے جی آب تنی کردن، تو اس میں بے شک آپ آب کو الگ ہی لکھیں، آب تنی کردن نہانا. آب خوردن پانی پینا. اب آپ نے دیکھا کہ خوردن کا لفظی معنی تو ہے نا کھانا، لیکن جب آب کے ساتھ لگے گا تو پھر پینا ہو جائے گا. آب خوردن پانی پینا. آگے جی آب درآمدن، اس کا معنی ہے نتیجہ میں اچھا یا برا ہونا. اب بالکل ہی محاورہ دوسری طرف چلا گیا. آگے جی آب دیدن، اس کا معنی ہے پانی سے خراب ہو جانا. اب کوئی گھی والی چیز ہو تو اس میں جب پانی پڑ جاتا ہے تو وہ پھر خراب ہو جاتی ہے نا. آگے جی آب رفتن، اس کا معنی ہے سکڑنا. اس کے بعد آئے گا جی آب ریختن، کھینچ کے بھی پڑھتے ہیں ریختن. اب اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے پانی ڈالنا، اور اس کا دوسرا معنی کسی کی بے عزتی کرنا. آگے جی آب زدن، پانی لگانا، تر کرنا. آگے ہے جی آب شدن، پگھلنا، حل ہونا. آگے ہے جی آبکاری کردن. آبکاری میں بے شک آپ کو الگ ہی لکھ لیں تاکہ وہ آپ کے سارے محاورے نظر آتے رہیں. آبکاری کردن، تو اس کے
دو معنی ہے، شراب فروشی کرنا، اور دوسرا ہے جی ملمہ کاری کرنا۔ اوپر ہم نے آب شدن پڑھا تھا نا، تو اسی کی ساتھ ملتا جلتا آب کردن، تو اب یہ معنی ہو جائے گا پگھلانا، حل کرنا۔ آگے دو لکھیں جی، آب کشی کردن اور آب کشیدن، دونوں کا معنی ہے کھنگالنا۔ آب کشی کردن، اب یہ بولنے میں جہاں کہیں کوئی زیادہ زبر ہوتی ہے اس کو یہ ایرانی بولنے میں زیر کا آب کیشی ایسے کہہ دیتے ہیں، یعنی وہ زیر کا جو ہے استعمال ہے وہ بہت زیادہ کرتے ہیں، اور اس میں ان کا جو ساؤنڈ سسٹم ہے یہ ان کی وجہ ہے، یعنی وہ ساؤنڈ ادا ہی اس طرح کر پاتے ہیں۔ آگے ہے جی آب کردن کا دوسرا معنی پانی دینا۔ تو یہ آپ کے ختم ہو گئے جی۔ اب آگے ہے، مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے انتخاب کر رکھا ہے اس انتخاب میں ویسے تو بہت زیادہ ہیں۔ اس کے بعد ہے جی آباد شدن، بسنا، آباد ہونا، اور اسی کے ساتھ کردن بھی لگتا ہے، آباد کردن، بسانا، آباد کرنا۔ آگے آئے گا جی آبستہ شدن، حاملہ ہونا۔ اچھا یہ جو ہے حاملہ، یہ لفظ چونکہ اردو میں ہم اس طرح ہمارا یہ سٹائل ہے، عربی کا یہ سٹائل نہیں ہے، عربی میں تو حامل ہی ہے، ضرورت ہی نہیں پڑتی، ضرورت اس لیے نہیں پڑتی کہ اس کا تعلق ہی عورت کے ساتھ۔ آگے جی آبلہ در آوردن، چیچک ہونا۔ یہ جو آبلہ ہے نا، یہ کوئی بھی پھنسی جو تھوڑا سا نکلتا ہے اسے چیچک کہتے ہیں نا، چیچک ہونا، آبلہ در آوردن، چیچک ہونا۔ آگے ہے جی آبیاری کردن، تو یہ اوپری جو ہم نے آبپاشی کردن ہے نا، یہ اسی کا مترادف ہے۔ آبیاری کردن یعنی آبپاشی کرنا، پانی چھڑکنا، پانی دینا، جو عموماً رہٹ جسے کہتے ہیں نا، رہٹ تو وہ آبپاشی ہوتی ہے۔ آج کل تو ٹیوب ویل ہے نا، تو موٹر وغیرہ ہے۔ اس کے بعد لکھیں جی آتش افروختن، آگ جلانا، اور لگانا بھی ہمارے ہاں بولتے ہیں، آگ جلانا، آگ لگانا، دونوں اس کے معنی ہیں، حقیقی معنی بھی ہے اور بلاغی معنی بھی ہے۔ جیسے کچھ صحافی آج کل آتش افروختن میں مصروف ہیں۔ افروختن کی جگہ روشن کردن بھی مستعمل ہے، آتش روشن کردن، آگ جلانا۔ آتش کردن اپنے حقیقی معنی میں بھی ہے، یعنی کہ چولہا جلانا، آگ روشن کرنا، چولہا جلانا، لیکن غصہ دلانا بھی اس کا معنی ہے۔ ہمارے پنجابی میں بھی کہتے ہیں چنگی بلی گل ختم ہو گئی لیکن لالے چھولے آ کے تے اگ لا دیتی۔ اس قسم کے ایکسپرٹس ہر جگہ ہوتے ہیں، اپنے فرائض منصبی سے ایک ذرا غافل نہیں ہوتے۔
اچھا جی، آگے آتش گرفتن، آگ پکڑنا. یہ جب وہ کوئی چھوٹی سی کسی چیز کو آگ لگی تو پھر وہ زیادہ ہی آگ پھیلتی گئی. اس کے بعد ہے جی آتش نشاندن. لفظی معنی تو ہے نا آگ بٹھانا، تو با محاورہ اس کا معنی ہوا آگ بجھانا. آتشی شدن، لفظی معنی ہے آگ والا ہونا، لیکن اس کا با محاورہ درست ترجمہ کیا ہے؟ غصہ میں آنا. آگے ہے جی آرام بودن، پرسکون ہونا. اور اسی سے ملتا جلتا آرام شدن، قرار پانا. آگے جی آرائش دادن، اس کا معنی ہے جی حجامت بنوانا، بال کاٹنا. حجامت بنانا، بنوانا نہیں بنانا، کیونکہ نائی کا کام ہے نا. حجامت بنانا، بال کاٹنا. اسی کا وہ دوسرا معنی کریں گے تو پھر وہ اس میں کردن لگ جائے گا. آرائش کردن، سنوارنا، حجامت کرانا. آگے جی آرزو بر آوردن، امید پوری کرنا. آگے جی آرزو پختن، دل میں آرزو رکھنا. اس کے لیے آرزو کردن بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ خواہش کرنا، کوئی ارمان کرنا. اس کے بعد ہے جی آروغ زدن، ڈکار لینا. آروغیدن بھی ہم نے پڑھا ہے نا، تو وہ تو مصدر مفرد ہے، یہ مصدر مرکب ہے. آزاد شدن، رہا ہونا، آزاد ہونا. اور اسی کے ساتھ کردن کا استعمال بھی ہوتا ہے، آزاد کردن، رہا کرنا. اس کے ساتھ دادن کا استعمال بھی ہوتا ہے، آزادی دادن، آزادی دینا. اسی میں دال کو رے سے بدلیں گے تو آزار دادن، تکلیف دینا. آزار دیدن، تکلیف دیکھنا، رنج اٹھانا. آزردہ کردن، ہم نے ادھر آزاریدن پڑھا تھا نا، تو یہ اسی سے آزردہ کردن، ستانا، دکھ دینا. آگے لکھیں جی آزمائش کردن، آزمانا. اور آج کل جدید اس کا امتحان کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، امتحان کرنا. آگے لکھیں جی آسان شمردن، آسان سمجھنا.
اب شمردن کا لفظی معنی تو ہم نے پڑھا تھا نا پہلے، گننا یعنی کہ گنتی وغیرہ. جی لیکن یہاں اب محاورہ میں کیا بنے گا؟ آسان شمردن، آسان سمجھنا. اس کے لیے آسان گرفتن بھی استعمال ہوتا ہے. آسان گرفتن کا معنی بھی ہے آسان سمجھنا، اور اس کا معنی نرمی کرنا بھی ہے، تساہل کرنا بھی ہے. آسان گرفتن کا معنی یعنی کہ آپ ایک کام مشکل ہے لیکن آپ اس کو، جیسے کہ فارسی زبان سیکھنا، تو اس کو آسان گرفتن یعنی کہ تساہل برتنا کہ کوئی نہیں بس آ جائے گی، کوئی نہیں بس آ جائے گی اور ہم اس پر بیٹھ جائیں گے. تو یہ جی انشاءاللہ روزانہ مرکب جو مصادر ہیں وہ بھی ساتھ پڑھتے رہیں گے، ان کے معنی بھی آپ کو سمجھاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تمارین کا سلسلہ جملہ اسمیہ کے کچھ اور رنگ کل مزید پڑھیں گے. اور اس کے دوران ہی میرا ارادہ یہ ہے کہ تذکیر و تانیث، واحد، جمع، یہ سارے اسالیب ان جملوں کے درمیان ہی آتے رہیں گے. پھر جملہ فعلیہ ذرا تھوڑا سا وہ بڑا ہوگا کیونکہ اس میں تمام فعل ماضی، فعل مضارع، وہ سارا. تو کوشش یہ ہوگی کہ یہ تمارین، چھوٹی چھوٹی تمارین ہر رنگ کی ہو جائیں تاکہ ہمیں ہر رنگ کا وہ ہر رنگ کی شراب پیالے میں ہے میرے. وہ سیماب اکبر آبادی کا شعر ہے، ذہن میں نہیں آ رہا. بہرحال شعر کا مفہوم یہ ہے کہ میں ایک ایسے مے خانے کا گدا ہوں کہ میرے پیالے میں ہر رنگ کی شراب ہے. بہرحال یہ انشاءاللہ ہم ہر رنگ کی تمارین کریں گے، اور جلدی ان تمارین سے ہم اپنی جان چھڑا کر اگر رسالہ قاضی کتب کی طرف منتقل ہوں گے اگر وقت نے اجازت دی. تو آج کا درس اختتام پذیر ہوا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.